ایک اور شخصیت کو بلاتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں عاشر قمر، میں نصرت کے شوہر ہیں. جب یہ اپنی گواہی بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے جی اٹھا یسوع نے ان کی زندگی کے اندر کام کیا، تو پھر ایک دو باتیں اور بھی ہوں. تو بھائی عاشر پلیز آئیے. آج کا پروگرام لائیو بھائی کی وجہ سے، اس لیے کہ سارے سسٹم کو آپریٹ بھی کرنے میں بھائی ہی مدد کرتے ہیں. تو آپ کو ویلکم اس پروگرام کے اندر. یہ ایسٹر اسپیشل پروگرام ہے. مقصد یہ ہے کہ یسوع جی اٹھا، جب وہ جی اٹھا ہے تو زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے مسیح کے ساتھ سفر کو، جو کہ میرا خیال 5 سال کا تو ہو ہی گیا؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں اس فضل کے لیے، اس پیار کے لیے کہ اس نے مجھے موقع دیا. اور پھر آپ دونوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے لائف اور چینل پہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنی گواہی خدا کے ساتھ سفر کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. میرا جو سفر ہے خدا کے ساتھ وہ تقریباً 5-6 سال کا ہے. اور اس سے پہلے میں ایک نارمل جیسا نارمل کرسچن لائف میں، لیکن بیسیکلی وہ خدا کے ساتھ نہیں تھا. میں سمجھتا یہ ضرور تھا کہ میں خدا کو جانتا ہوں یا اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں تھا. یہ ایک جھوٹ تھا جو میرے ساتھ چل رہا تھا زندگی میں. جب تک کہ 5 سال پہلے خدا کے آدمی کے وسیلے خدا نے مجھے آزاد نہیں کیا، تب تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، ایک پاک صاف زندگی گزار رہا ہوں. لیکن پھر ایسا ہوا کہ اپریل 2016 میں مجھے اچانک میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی رات میں، اور مجھے مقامی ہاسپٹل میں جانا پڑا. وہاں پہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو دل کا پرابلم لگ رہا ہے، تو آپ ہم داخل کر لیتے ہیں، اور کیونکہ اس کے لیے انویسٹیگیشنس کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ میرے کیے کہ کہا کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. اسی اسنا میں میرے چھوٹے بھائی اسلام ہیں جو کہ لیم بائبل اسکول کا حصہ تھے، نادیہ، زریش پورم. تو ان لوگوں نے پھر آپ سے بات کی، سر سرل سے بارش محلہ سے انہوں نے ذکر کیا. تو انہوں نے آ کر میرے لیے دعا کی. اس وقت میں اسپیشل کارڈک یونٹ میں تھا. تو وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا، ایک ایسا وارڈ تھا جس میں کہ کوئی بیڈ پہ بھی صحیح سلامت نہیں رہا تھا. تو وہاں میں تقریباً 4-5 دن میں نے گزارے، اور ایک دن سارا یہ انہوں نے دعا کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں، آپ کے سارے ٹیسٹ نارمل آئیں گے. تو میں نے ہنس کے ٹال دیا ویسے، کیونکہ میں بیسیکلی میرا تعلق بھی میڈیکل سے ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر. لیکن ایسا ہوا کہ وہ ایک کے بعد ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو آتا رہا، ایک کے بعد ایک ہر ٹیسٹ نیگیٹو آیا. اور ایک دفعہ پھر سارا انہوں نے دعا کی، ان کا کچھ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا. تو اس بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کے آدم میں کوئی بندہ زمین پہ کہہ سکے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بالکل نارمل ہے. یہ میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا کوئی. اور پھر میں اسی وارڈ سے، جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے، شاید پہلا ہی انسان ہوگا جو اپنے قدموں پہ چل کے نکلا. تو ساری عزت و جلال یسوع نام کو کہ اس کے فضل کی وجہ سے ہوا کہ اس نے مجھے اپنے خادمین کے وسیلے سے یہ فضل عنایت کیا کہ میں پیدل چل کر، جس میں لوگ صحیح سلامت بیڈ پہ بھی نہیں جاتے، وہاں سے پیدل چل کر آیا. اور اس کے بعد پھر میں لیم بائبل اسکول کو جوائن کیا، وہاں پہ کلام سیکھنا شروع کیا، اور خداوند سے قربت حاصل کی. اس دوران میں نے توبہ بھی کی تھی، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں ان کے خادمین کے لیے جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ مجھے کلام کی طرف خداوند یسوع مسیح کے خلاف کے قریب لے کر آئے. انہوں نے مدد کی کہ میں خداوند یسوع مسیح کو جانوں، اس کی قدرت کو جانوں، اس کے جی اٹھنے کو جانوں، اور اس کی طاقت کو جانوں. اور یہ میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. اور آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو زندہ ہے، جو قادر ہے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، جس کے
بس میں سارا کچھ ہے، جس نے سارا کچھ بنایا ہے اور وہ ہر چیز کرنے پہ قادر. آج بھی وہ کلام میں لکھا ہے کل آج اور ابد تک یکساں ہے. وہ آج بھی معجزے کر سکتا ہے، آج بھی وہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے. جیسے اس نے مجھے گناہ کی زندگی سے نئی اپنی زندگی میں داخل کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں اور آپ دونوں کا بھی شکر گزار ہوں. ایک خاص بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ کلام کے ساتھ آپ کا خاص لگاؤ ہے، لیکن دیکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ دیکھنے اور سننے والے آج کل نوجوان اور بڑے سب کلام کے نزدیک آنا اتنا پسند نہیں کرتے. تو کلام کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے اس کے تعلق سے کچھ بتائیے کہ کیسے لگاؤ ہو سکتا ہے. جب میں لیم بائبل اسکول جوائن میں کر رہا تھا تو اس سے پہلے ایک ٹور جا رہا تھا لیم بائبل اسکول کا مری میں. وہ تمام اسٹوڈنٹس کا تھا اور وہاں پر کلام مقدس کی تمام باتیں جو تھی مجھے شیئر کرنی تھی کی جانی تھی، تو میں اس کا حصہ تھا. اور میں نے اس سے پہلے خدا نے روح القدس کے من سے مجھے کلام کیا کہ مجھے کلام پڑھنا ہے، اور وہ تقریباً ایک ہفتے کے دوران میں نے کلام ختم کرنا تھا. اور یہ ایک بڑی بات تھی، میں نے کبھی کلام اس طرح سے پڑھا بھی نہیں تھا. تو لیکن میں نے خدا کی آواز کو ویلکم کہا، اور میں نے خدا نے مجھے خدا کے خادم سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا آپ شروع کریں، ہم دعا کرتے ہیں. خدا نے فضل جاری کیا اور میں نے ایک ہفتے میں وہ کلام ختم کیا پڑھ کر. تو اس کے بعد جب میں نے لیم بائبل اسکول شروع کیا، کلام سیکھنا شروع کیا، تو میں بیسیکلی ایک اسموکر تھا، بہت ہیوی اسموکر تھا. اور جیسے میری وائف نے بھی ذکر کیا، ڈیمونک ایشوز تھے، ہیلتھ ایشوز تھے، ساری چیزیں جو تھیں سب کو دیکھتے ہوئے کلام کی روشنی میں روح القدس نے مجھے گائیڈ کیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کلام پڑھنا ہے. تو میں نے چونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ ویسے بھی نہیں تھا، کیونکہ میری ہیلتھ ایشوز اور یہ ساری چیزیں یہ ایک اس طرح میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ اس سے جان جو چھڑانا ہے وہ میرے لیے ایک انسان ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا، لیکن خدا کے لیے ممکن تھا. اور خدا کی گائیڈنس یہ تھی کہ مجھے کلام زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. تو جب بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہیوی اسموکر بھی تھا، تو وہ ایک دم سے جب میں نے توبہ کی تو خدا کے خادم نے کہا کہ آپ کو چھوڑنا ہے، تو میں نے ایک دم سے چھوڑا، اس کو ختم کر دیا. یعنی کہ نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ مومنٹ جو ہے وہ میں نے دوبارہ اس کے بارے میں مڑ کے سوچا نہیں آج تک کہ میں ایسا بھی دوبارہ کر سکتا ہوں یا اس زندگی میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہوں. تو اس سارے پروسیس کو ختم کرنے کے لیے، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے روح القدس نے مجھے گائیڈ کیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کلام پڑھنا ہے. تو میں زیادہ سے زیادہ کلام پڑھتا تھا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، جب تک میرے درد ہوتی رہتی تھی، مجھے ایشوز ہوتے میں پڑھتا ہی رہتا تھا. اور پھر اس کے بعد خدا نے مجھے گائیڈ کیا کہ مجھے روز کے جو ہیں وہ 40 باب پڑھنے ہیں، اور وہ کنٹینیوسلی آج تک میں تقریباً 4 سال ہو گئے اس کو کنٹینیوس اپنی پریکٹس میں رکھا ہے. کوئی اور کام میری زندگی میں ہو نہ ہو یا میں کروں نہ کروں، لیکن کلام میں ضرور پڑھتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام پڑھنے کی وجہ سے میری اور میرے خاندان کی زندگی جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی چینج ہوئی ہے. اگر آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور گواہی یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ دیکھیں تو وہ یہ کہیں اپنی زبان سے، ہم جہاں رہتے تھے وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ کی زندگی اچانک سے چینج ہو گئی ہے. تو یہ خدا کی قدرت سے اور اس کے کلام زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے وسیلے سے ہے. ایک اور بات میں خاص، کیونکہ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے، اس وقت آپ نے جب شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ سب سننے والوں کی رہنمائی کے لیے، جس دن آپ نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں کلام آڈیو پر لگایا تھا سننے کے لیے، تو کچھ ہوا تھا گھر کے جب پریئر پلیس بنائی تھی اور آپ نے کلام لگانا شروع کیا تھا، کچھ چیزیں جی میں جیسے بتا چکا لیم بائبل اسکول کا حصہ تھا، تو ساری گائیڈنس خدا کے آدمی نہیں دیتے تھے. تو ایک دن کلاس میں مذبح کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور مذبح بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سوچا کہ آڈیو جو بائبل ہے وہ چلتی رہے ہمارے گھر میں، تاکہ بچے جو ہیں، باقی میری وائف جو ہیں، اگر وہ کام کر رہی ہیں یا میں بھی کچھ اور کام کر رہا ہوں، ویسے تو کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ہماری کانوں میں کم از کم کلام جو ہے وہ پڑھتا رہے 24 گھنٹے. تو جب فرسٹ ٹائم ہم نے یہ سارا کچھ کیا، اس وقت میری وائف اور میں ہم یہ ارینج کر رہے تھے گھر میں
تو میری وائف نے کہا کہ میں نے ایک دم سے سنا بہت زیادہ شور ہے باہر، اور وہ باہر بھی گئی، اور وہ انہوں نے واپس آ کے حیرانی ظاہر کی کہ میں نے ایک دم سے بہت زیادہ شور سنا ہے، ایسے جیسے شور جو ہے وہ باہر بہت زیادہ شور ہوا ہو۔ اور پھر ہم نے خدا کے خادمین سے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ ڈیمونک فورسز تھیں جس گھر میں تھیں اور ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ تو خدا کے فضل سے جب ہم نے مذبح قائم کیا اور خدا کے کلام کو سننا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو یہ سب چیزیں جو ہمارے گھر سے دور ہوں۔ آپ کے ساتھ بھائی عاشر کی گواہی بھی جو شیئر ہو رہی ہے، جو بات چیت ہم کر رہے ہیں، اصل میں ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے وسیلے سے بڑا کام ہوتا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمارے وسیلے سے جو ہوتا ہے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، جو ہوا ہے، جو آگے بھی ہوگا، اس کے لیے ہم خدا کے شکر، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسٹر کی بات ہو رہی ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے ہمیں موت ابلیس اور گناہ پر فتح پانے کا موقع ملا۔ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کریں، اس کی آواز کو سنیں، اس کے ساتھ دل لگائیں، تو اس کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے اور پھر ہمارے ذریعے سے کام کرتی ہے۔ ابھی صرف بات ہو رہی ہے کہ بھائی کی زندگی کے اندر ان کی مسز ان کے گھرانے کی زندگی کے اندر کام کیا ہے، خدا نے ان کے ذریعے سے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو اور برکت دے۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری زندگیوں کو میں ایمان رکھتا ہوں کہ برکت ملے گی جب وہ دیکھے گی اور سمجھے گی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔